کے علاوہ روحانیت میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ کہلاتا ہے وحدت الوجود، وحدت الوجود، اور ایک کہلاتا ہے وحدت الشہود. یہ نظریہ جو ہے نہ صرف مختلف مرشدوں، فقراء، اولیاء اور صالحین میں پایا گیا، بلکہ ان دونوں نظریوں پر مذاہب بھی عمل پیرا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی مذاہب اور دین آئے ہیں سارے کے سارے نظریہ وحدت الوجود کے تھے، سارے کے سارے. پھر جب حضور تشریف لائے ہیں تو آپ نے نظریہ وحدت الوجود کو کنفرم کیا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایک اور بھی نظریہ ہے، اور وہ ہے نظریہ وحدت الشہود، جس کی وجہ سے پھر آپ کے کلمے میں شہادت آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ نظریہ وحدت الشہود کی وجہ سے ہوئی. میں شہادت دیتا ہوں. شہادت تب دیں گے آپ جب آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا. یہ جو کلمہ شہادت ہے، یہ کلمہ شہادت کیا کہتا ہے؟ نظریہ وحدت الشہود کی بات کرتا ہے. اب یہ فی نفس ہی دونوں جو نظریے ہیں ان میں فرق بنیادی کیا ہے؟ نظریہ وحدت الوجود، اس میں اللہ کے صفاتی ناموں کا فیض ہے، اور نظریہ وحدت الشہود میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام، اس میں ذات کا فیض ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ نظریہ وحدت الوجود، وحدت کہتے ہیں یونٹی کو، وحدت کا مطلب ہے یونٹی. تو وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ رب نے بنایا ہے، جتنے وجود بنائے ہیں وہ سارے وجود رب کا حصہ ہیں. لہذا وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ رب کا جلوہ جانور میں بھی نظر آتا ہے، رب کا جلوہ درخت میں بھی نظر آتا ہے، رب کا جلوہ پتھروں میں بھی نظر آتا ہے. اب یہ جو ہندو دھرم ہے جس میں یہ گائے کو مقدس کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں نا، تو ان کو گائے کے اندر بھی صفاتی نور نظر آیا ہندو ولیوں کو، تو انہوں نے کہا گائے مقدس ہے. اگر ان کو کسی اور جانور میں بھی نظر آ جاتی صفت، اس کی بھی پوجا کر رہے ہوتے ہیں نا. اسی طرح جو روحانی سلاسل ہیں، ان میں جن میں صفاتی فیض ہوا وہ چیونٹی کو بھی نہیں مارتے. جیسے انسان کے ساتھ بیہیویئر ان کا ہوتا ہے، جانور کے ساتھ بھی وہی بیہیویئر کرتے ہیں. اب جب وہ سبکتگین کا واقعہ ہم نے پڑھا، علامہ اقبال کا واقعہ پڑھا، یہ سب کیا بتاتے ہیں واقعات؟ کہ یہ لوگ وحدت الوجود والے تھے. کیا تھے؟ وحدت الوجود والے تھے. صفاتی نور اس ہرن میں بھی تھا، صفاتی نور اس ہرن کے بچے میں بھی تھا جس کو سبکتگین نے شکار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور صفاتی نور اس کتیا میں بھی تھا جو علامہ اقبال کے پیچھے پیچھے بھوکی چلی آ رہی تھی. جب اس نے اپنا پراٹھا اس کتیا کو کھلا دیا تو اس کے بدلے میں وحدت الوجود کے نظریے پر مبنی ایک درجہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا. ان لوگوں نے پھر جانوروں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی محترم ہے. چیونٹی کے بارے میں، بلیوں کے بارے میں، کتوں کے بارے میں، ان جانوروں کو بھی انہوں نے عزت دی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے لا موجود الا ہو، لا موجود الا ہو، جو کوئی بھی موجود ہے اور رب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں نا، تو سب کے وجود میں اسی کا نور جھلکتا ہے. یہی نظریہ بابا گرو نانک دیو جی کا تھا کہ اول اللہ نور اپجیا قدرت دے سب بندے. کیوں جی؟ اول اللہ نور اپجیا قدرت دے سب بندے،
اب یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے. کیا ہے یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے. اور جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے مرشد کی شکل میں دیکھا. جس طرح وہ قوالی ہے، تو مانے یا نہ مانے دلدارا اساتے تینو رب منیا. یہ کن کا نظریہ ہے؟ وحدت الوجود والوں کا نظریہ ہے. ان کے نظریے میں مرشد ہی رب ہوتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں مرشد کی کوئی رب کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، نور ہے وہ. تو وہ نور مرشد میں سب سے زیادہ ہے، وہ نور باپ میں بھی ہے، وہ نور ماں میں بھی ہے، سب میں ہے. اور ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ جو پتا ہوتا ہے وہ بھگوان سمان ہوتا ہے. پتا جو ہوتا ہے، ماتا پتا. تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو کہتے ہیں جی میرا بھگوان تو میری ماں ہے. کیونکہ یہ زبانی بات نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی ماں اس کے اوپر اتنی بینیولنٹ ہے کہ اپنی زندگی ماں برباد کر دے گی اپنے بچے کے سکھ اور چین کے لیے. تو ان کے نظریے کے مطابق اتنی قربانیاں انسان نہیں دیتا. میری ماں میں میرا بھگوان رہتا ہے اور وہ بھگوان میں ماں کے ذریعے میرا خیال رکھ رہا ہے. اسی لیے جو ہے یہ ماتا پتا کو بھگوان سمان سمجھتے ہیں. یا کوئی عام انسان اگر ان کے اوپر اتنا مہربان ہو جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے بھگوان سمان ہو. اور آپ سمجھتے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ہندوؤں کا جو یہ طریقہ ہے غلط نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ وحدت الوجود ہے. تمام وجود کی یونٹی، سب کو رب کا حصہ سمجھو، سب کی خدمت کرو، کسی سے نفرت نہ کرو. یہ نظریہ وحدت الوجود ہے. اب وہ صفاتی نور ان کو جہاں بھی نظر آیا یہ جھک گئے. اور جن کو ذاتی نور ملا وہ جب آنکھ بند کر کے ذاتی نور دیکھیں گے تو ان کو ذاتی نور تو نظر ہی نہیں آئے گا. پھر جب وہ عرش الہی پر پہنچے وہاں ان کو رب ملا، ذاتی نور ملا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہے وجود وحدت کا. نیچے اس کے علاوہ وہ کسی کو رب نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ہندوازم میں نظریہ وحدت الوجود ہے تو وہاں رب کی کئی صورتیں ہیں. اس کو بھی پوجا، اس کو بھی پوجا، اس کو بھی پوجا، اس کو بھی پوجا. اور اسلام دوسرا نظریہ لے کے آیا، نظریہ وحدت الشہود. اس نے کہا کہ سوائے ایک اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکو. تو وہ شہود کی بات ہے، ذات کی بات ہے. یہ وحدت الوجود صفات کی بات ہے. یہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. یہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. بات پہنچ کی ہے. جیسے قوالی میں ہے، ایک خلق میں شامل کرتا ہے، ایک سب سے اکیلا رکھتا ہے. خلق میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک تو گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مخلوق کے اندر بھی تو ہے، ایک خلق میں شامل کرتا ہے، اور دوسرا سب سے اکیلا رکھتا ہے، اور دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مخلوق میں نہیں ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ایک ہی ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے. وحدت الشہود والے ذاتی نور والے ہوتے ہیں. ذاتی نور ان کو وہیں نظر آتا ہے عرش الہی پہ جا کے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رب وہاں ہے. وحدت الوجود والے صفاتی نور والے ہوتے ہیں. وہ صفاتی نور تو دنیا میں بہت ہے، جس میں بھی نظر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رب ہی تو گھوم رہا ہے نا. اب یہ جو جملہ ہے کہ سمندری بابا جو تھے وہ بھی وحدت الوجود والے تھے، سمندری بابا. تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تو مدینے میں 63 سال گھومتا رہا. یعنی حضور کی صورت میں اللہ تو گھومتا رہا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ وحدت الوجود سے آئی ہے. پھر سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ قرآن سے کہو کہ اللہ کدھر ہے. تو قرآن کہتا ہے اللہ بہت ہی دور ہے.
ادھر ان 10 پاروں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. اس نے کہا کہ وہ تو زمین پر ہی گھومتا پھرتا ہے نا, کبھی داتا کے روپ میں, کبھی خواجہ کے روپ میں گھومتا پھرتا ہے نا. اب یہاں ایک باریک نقطہ ہے, وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک مقام پر مل بھی جاتے ہیں. وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک مقام پر مل بھی جاتے ہیں. کب؟ جب وحدت الشہود والے واصلین ہوں, جب وحدت الشہود والے مقام وصل پر فائز ہوں, تو پھر زمین پر ہی رب گھومتا ہے اور ہوتا بھی ذاتی ہے. اگر وصل سے نیچے ہے تو پھر اس کو رب نہیں کہہ سکتے. کیوں جی؟ اگر وصل سے نیچے ہے, اگر تو لقاء باللہ میں ہے, اگر تو فنا فی اللہ میں ہے, تو پھر جو ہے تجھے رب نہیں کہا جا سکتا. لقاء باللہ, بقاء باللہ, فنا فی اللہ, یہ نیچے نیچے کے درجے ہیں نا. خاص طور پر یہ جو بقاء باللہ کا جو درجہ ہے نا, یہ صرف صفاتی نور والوں کے لیے ہے. کس کے لیے؟ صفاتی نور والوں. اگر کوئی مقام وصل والا ہو تو وہ زمین پر ہی رب گھوم رہا ہے نا. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ رب کی جو ذات صرف وہاں ہوتی ہے, اس کا ایک جلوہ اس کے اندر ہوتا ہے نا, جو دیدار والوں میں نہیں ہوتا, جو دیدار والوں میں نہیں ہوتا ہے. اس مقام پر آ کر یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں آمنے سامنے ایک جیسے کھڑے ہو جاتے, کیونکہ ان کے اندر وہی رب کا جلوہ ہے جو وحدت الشہود کا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ اگر کسی نے باطنی آنکھ سے ان جلووں کو زمین پر دیکھ لیا تو بغیر عرش پر جائے ہی وہ وحدت الشہود میں داخل ہو گیا. عرش پر جائے بغیر ہی وہ وحدت الشہود میں داخل ہو گیا, کیونکہ اس نے رب کو یہاں دیکھ کے پہچان لیا. ذاتی نور تھا, ذاتی نور کی آنکھ سے اس نے رب کے اسی جلوے کو دیکھا جو اوپر جا کے دیکھنا تھا. تو اس مقام پر آ کر جو ہے یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ دونوں آپس میں پیرلل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود. سرکار گوھر شاہی کے پاس ملنے کے لیے روچ ڈیل میں ایک شخص آیا. پیشے کے اعتبار سے روچ ڈیل میں وہ ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر میجر خالد, آرمی کا میجر, ریٹائرڈ تھا, ڈاکٹر تھا. انگلینڈ آ گیا, وہ پتہ نہیں کب آیا انگلینڈ. وہ پھر سرکار سے ملنے کے لیے آیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ولی ہے. اب وہ سرکار سے جب ملا تو سرکار کو کہتا تھا کہ آپ جو ہے گوھر شاہی نہیں ہیں, آپ محمد ہیں. آپ گوھر شاہی نہیں ہیں, اب محمد ہیں. وہ سرکار کو دیکھ کے درود شریف پڑھتا اور پھر کیا کرتا, جب وہ سرکار کو ملتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی کہ سرکار کو چاٹے. اتنی عقیدت اس نے ظاہر کی, زبان باہر نکال کے وہ قدموں کے پیچھے پیچھے سرکار کے پھرتا ہے. ندیم نے بھی دیکھا, ایک دفعہ اس نے کہا کہ سرکار میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیں, تو سرکار نے فرمایا ندیم تو ڈلوا لے یہ زبان. یاد ہے؟ تو سرکار نے بڑا پیار اس کو دیا, بہت محبت اس کو عطا کی. اب سرکار جب واپس پاکستان چلے جاتے تو پھر میری اس سے ملاقات ہوتی. ایک دفعہ جو ہے وہ تھا تو مجذوب, ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی مجذوبی رنگ میں تھا, اور جو ہے وہ کہنے لگا وہ کوئی اللہ نہیں ہے, صرف محمد ہی ہے, باقی پکھنڈی ہے. کوئی اللہ نہیں ہے, محمد ہی ہے اللہ. ادھر اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہوا ہے تو ادھر آ کر اس کو محمد کہہ دیا. بات تو ایک ہی ہے.
پھر جو ہے انہوں نے جناب یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقام عادیت میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے. نہیں، میں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے. تو وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جو سرکار آئیں گے میں شکایت کروں گا کہ اس نے جو ہے گستاخی کر دی. اب وہ جب سرکار آئے تو انہوں نے یہ بات کہی. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے اپنے جو غلام ہے نا ان کو تعلیم اس نظریے کی دی ہے، تو اس نے غلط نہیں کہا. صحیح ہے نا، اس نے غلط نہیں کہا. مقام احدیت جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. آپ سمجھ گئے بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی جا نہیں سکتا تو اس کو عالم احدیت میں حضور پاک بیٹھے نظر کیوں آئے؟ اس کو نظر کیسے آئے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میجر خالد صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی کرسی پہ جو حضور پاک بیٹھے نظر آئے نا، وہ حضور پاک کے اندر ایک ایسی مخلوق تھی جس کا تعلق عالم احدیت سے تھا. وہ جثہ توفیق الہی تھا نا، اس کی شکل و صورت حضور پاک جیسی ہی ہے، تو ہے وہ رب کا وجود، اس لیے وہ احدیت میں نظر آیا. کیوں جی؟ وہ احدیت میں بیٹھا نظر کیوں آیا؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں موجود جثہ توفیق الہی تھا. کیونکہ یہ جو جثہ توفیق الہی جو آتا ہے نا، جس کے اندر آتا ہے اسی کی شکل اختیار کر لے. TV, bringing light, love, and peace in your life.